السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. और मुहाजिरीन और अंसार में से सबकत ले जाने वाले और वो लोग जिन्होंने नेकी के साथ उनकी पैरवी की, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, वो अपने रब से राज़ी हैं, और अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे से नहरें चलती हैं, और वो उन बागात के अंदर हमेशा रहेंगे, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मोहतरम भाइयों, आज का खुतबा जुमा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन के हवाले से है कि ऐसी अज़ीमुश्शान हस्तियाँ कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाबरकत ज़माना पाया, आपकी बाबरकत सोहबत उन्हें हासिल हुई, और फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हर खुशी में, हर मुश्किल में दिया, हत्ता कि उनको मौत आई तो इस्लाम पर ही मौत आई। मोहतरम भाइयों, दीन इस्लाम में अगर हम सहाबाए किराम की शख्सियात को निकाल दें तो ये दीन हमारे पास अधूरा बचता है, फिर ये दीन कामिल और मुकम्मल नहीं है। जो कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन का ये फरमान है ना, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया है
یہ جو دین مکمل ہوا ہے، اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شخصیات کو نکال دیں اور بقول کچھ لوگوں کے کہ انہیں مرتد سمجھ لیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اسلام کا جو یہ دعویٰ ہے کہ اسلام ایک فطری اور مکمل دین ہے، یہ دعویٰ مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ دین ہم تک پہنچانے والی ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ اگر انہیں ہم مرتد قرار دے دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ مرتد تو کافر ہوتا ہے، کافر کی تو بات کا اعتبار ہی نہیں ہوتا دین اسلام کے اندر، تو جب ان کی باتوں کا اعتبار ہی نہیں ہے تو رسول اللہ کے سارے فرامین ہی وہ بے اثر ٹھہریں گے، ان کی کوئی اصل نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک ہمارے مولوی صاحب عالم دین ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کرام پرانی شخصیات ہیں کہ ان کے بغیر دین اسلام مکمل نہیں ہو پائے گا۔ محترم بھائیوں، صحابہ کرام وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے مومن خود قرار دیا، ان کا چناؤ خود کیا، پھر ان کی تربیت کی، ان کے امتحان لیا، پھر ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا، پھر ہمیں حکم دیا کہ ان کے رستے پہ چلو، پھر ان صحابہ کرام کو اس دین کی منتقلی کے لیے چن لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، بے شک اللہ نے لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں میں سب سے بہتر دل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، فاصطفاہ لرسالت لنفسہ، تو اللہ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذات کے لیے چن لیا، فابتعثہ لرسالتہ، اور اللہ کے رسول کو رسالت کے ساتھ مبعوث کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کی طرف جھانکا، فورد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل اللہ نے صحابہ کرام کے پائے، وجعلہم وزراء نبیہ، تو اللہ نے ان صحابہ کرام کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، یقاتلون علی دینی، یہ صحابہ اس دین کے لیے لڑائیاں کرتے ہیں، اس دین کے غلبے کے لیے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بات بتلاتی ہے کہ صحابہ کرام کا چناؤ اللہ نے کیا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جن کے بارے میں نبی کریم کی خواہش تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اسلام لے آئیں، اور آپ نے بڑی محنت کی لیکن وہ اسلام قبول نہ کیا انہوں نے۔ انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار تھا ہی نہیں کہ صحابہ کرام یا کسی بھی بندے کو ہدایت دے کر مسلمان کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خود چنا تھا۔ یہ اعزاز صحابہ کے لیے بہت بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو چناؤ کیا تھا ان کا کہ یہ بندہ میرے نبی کے صحابی ہوں گے۔ اور یاد رکھو ہمارے چناؤ کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ احکم الحاکمین کے چناؤ کے اندر غلطیاں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ تو غیب کا جاننے والا ہے، اسے تو ہر چیز کا علم ہے کہ یہ بندہ، اس کا مستقبل کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہوگا، یہ اندر سے کیسا ہے، باہر سے کیسا ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے صحابہ کرام کا خود چناؤ کیا، پہلی بات یہ۔ پھر چناؤ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دلوں پر ایمان کو ثبت کر دیا، لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چناؤ کے بعد ان کے دلوں میں ایمان کو ڈالا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ صحابہ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اور پھر ایمان کو لکھنے کے بعد کسی بندے پر کوئی چیز جب فرض کی جاتی ہے نا، کاتابہ کا معنی ہوتا ہے فرض کر دینا، فرض چیز بعض اوقات انسان کو مشکل لگتی ہے، فرض چیز انسان پر بعض اوقات وہ مشکل ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر ایمان کو فرض کیا، فرض کرنے کے بعد اس ایمان کو مزین کر دیا صحابہ کرام کے لیے، اور یہ ایمان ان کے لیے پھر مشکل چیز نہیں تھی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ نے ان صحابہ کرام کے لیے ایمان کو پسند کر لیا اور پھر اس ایمان کو ان کے دلوں میں مزین کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ان صحابہ کے لیے کفر کو، نافرمانی کو، فسق کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ بنا دیا۔ یعنی صحابہ اکرام کے حوالے سے سارا پروسیس اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ پہلے چناؤ کیا، پھر ان پر ایمان کو لکھ دیا ان کے دلوں میں، پھر اس ایمان کو محبوب بنا کر ان کے دلوں پر مزین کر دیا۔ دیکھو نا، یہ ایمان کا محبوب ہونا ہی تھا کہ صحابی وہ پتھروں پر لیٹا ہوا گرم، اور پھر انہیں کھینچا بھی جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ساتھ چھوڑ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن زبان سے ایک ہی کلمہ نکل رہا ہے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ وہ اس ایمان کا مزین ہونا تھا جو صحابہ اکرام کے دلوں میں اللہ نے کر دیا تھا۔ اور یہیں پر بس نہیں کہ اللہ نے ایمان کو فرض کر دیا، ان کو محبوب کر دیا، ایمان کو دلوں میں مزین کر دیا ایمان کو، اللہ تعالیٰ نے ان سب کاموں کے بعد ان کو آزمایا۔ دیکھو نا، اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنی رسالت کے لیے چنا، کیا چننے کے بعد چھوڑ دیا؟ آزمایا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جس قدر سخت آزمائشیں نبی کریم پر آئے ہیں کسی امتی پر نہیں آئی۔ اسی طرح جب اللہ نے اپنے صحابہ کرام کو چنا اسلام کے لیے، ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کیا، تو پھر ان کا امتحان لیا، اور اللہ کہتے ہیں کہ میرے یہ بندے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا اللہ نے تقوی کے لیے امتحان لیا ہے۔ اللہ نے امتحان لیا صحابہ کرام کا، ان کو آزمایا گیا۔ کبھی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلوں پر لٹا کر آزمایا گیا، وہ کوئلے پر لیٹے ہوئے ہیں۔ کبھی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزائیں دی جا رہی ہیں، ان کی والدہ سمیہ کو ان کے سامنے شہید کیا جا رہا ہے، اور کبھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ اللہ نے صحابہ کو چنا ہے، چننے کے بعد آزمایا ہے کہ یہ لوگ مشکل وقت میں کیا کرتے ہیں۔ پھر صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، مشکل وقت میں جمے رہے ہیں۔ جنگ بدر کا موقع ہو، 313 بامقابلہ 1000 ہو، اور جنگ احد 700 کے مقابلے میں 2000 کا لشکر ہو، جنگ خندق کا موقع 3000 کے مقابلے میں 10,000 کا لشکر ہو، کسی بھی موقع پر کسی صحابی کو پیچھے ہٹتے نہیں آپ دیکھیں گے۔ صحابہ کرام ڈٹے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ پھر جب اللہ نے آزما لیا نا صحابہ کرام کو، پھر اللہ نے قرآن میں گواہی دی ان کے بارے میں کہ یہ لوگ آزمائش میں ڈٹے رہے ہیں۔ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا نا اسلام لاتے وقت، اللہ اسلام لے آئے ہیں، موت بھی اسلام پر ہوگی، یہ اس معاہدے پر قائم رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کی گواہی دی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، اور مومنوں میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے جو بات کہی، اللہ سے جو عہد کیا اسے سچ کر دکھایا۔ فمنهم من قضى نحبا، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی نظر کو پورا کر چکے ہیں۔ ومنهم من ينتظر، اور کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور ان کے موقف میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت انس بن نضر، جو کہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، انہوں نے کہا ہے اللہ میں پہلی جنگ میں تیرے رسول کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اب موقع ملا تو اللہ تو دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں۔ جنگ احد میں انہیں موقع مل گیا، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ جنگ احد میں وہ لڑائی کے دوران انہیں حضرت سعد ملے، وہ سعد سے بھی گفتگو شروع کر ہی رہے تھے، کہنے لگے واہ واہ مجھے تو احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور پھر لڑنا شروع کر دیا اور شہید ہو گئے۔ ان کے جسم پر 86 زخموں کے نشان تھے اور وہ پہچانے نہیں جا رہے تھے، انگلی کی انگلی سے ان کی بہن نے ان کو پہچانا۔ اب یہ جو صحابی تھے نا، ان کی شہادت پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ ان مومنوں میں کچھ اپنا عہد پورا کر چکے، نظر پوری کر چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں۔ جو شہید ہو چکے ہیں انہوں نے اپنی بات تو ثابت کر دکھائی،
اور جو زندہ ہیں وہ انتظار میں ہے کہ کب ہمیں موقع ملے ہم اسلام پر اپنی جان کو نچھاور کر دیں. وما بدلوا تبدیلا. یہ صحابہ اکرام کی جماعت ان کے موقف میں ان سختیوں کو، ان مشکلات کو، شہادتوں کو دیکھ کر کوئی تبدیلی نہیں آئی. یار یہاں تو جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، مال دینا پڑتا ہے، جانیں پیش کرنی پڑتی ہیں، زخمی ہونا پڑتا ہے، گھر بار سے ہجرت کرنی پڑتی ہے، بہت مشکلات ہیں. اللہ نے کہا ان مشکلات کے باوجود ان صحابہ کرام کے موقف میں ذرہ بھر بھی تبدیلی واقع نہیں. یہ ہے صحابہ کرام. اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دینے کے بعد ان کا امتحان لیا، اور جیسا امتحان صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا ہوا ہے نا، اللہ کی قسم ہم میں سے کسی کا بھی ویسا امتحان نہیں ہوا. وہ تاریخی واقعہ جس کی سند کچھ معتبر ہے، کچھ اس میں کلام ہے کہ صحابی رسول کو وہ قیدی بن گئے روم کے اندر، تو انہیں جلتے ہوئے وہ تیل کو گرم کیا گیا، اس کڑاہے کے اندر اس صحابی کو ڈال دیا گیا. ڈالنے سے پہلے پوچھا گیا اسلام سے منکر ہوتے ہو، اسلام کو چھوڑتے ہو؟ تو وہ رونے لگے. تو ان کا شاید یہ اسلام سے پھر جائے. کیا اس لیے رو رہے ہو کہ تمہیں ڈر آ رہا ہے موت سے؟ کہا نہیں، میری کئی اور جانیں بھی ہوتی نا تو میرا دل تھا میں وہ بھی اسلام پہ لٹا دیتا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں کہ جن کو اللہ نے آزمایا ہے. یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں، اور جو اللہ کی آزمائش پہ پورا اتر رہا ہے نا پھر وہ مرتد نہیں ہوا کرتے. اور ایسی باتیں کرنے والے خود اپنے ایمان کا جائزہ لیں، کہیں وہ تو مرتد نہیں ہو گئے ہیں. صحابہ کرام تو ڈٹے رہے ہیں مشکل حالات کے اندر. محترم بھائیو، یہ صحابہ کرام کہ جن کے ایمان کی اللہ نے آزمائش کی، آزمائش کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت یافتہ گروہ ڈکلیئر کیا. اللہ نے کیا یہ لوگ اب ہدایت یافتہ ہیں. ایک ہے ہدایت پانے کی کوشش کرنے والے، ہدایت یافتہ نہیں، ہدایت کی کوشش میں لگے ہوئے. صحابہ کو اللہ نے یہ اسٹیٹس قرآن میں دیا ہے، اولئک هم الراشدون. یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت کو حاصل کر چکے ہیں، ہدایت پر ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي ما علی بنی اسرائیل ما اتا علی بنی اسرائیل. میری امت پر ایسا وقت اور ایسے حالات ضرور آئیں گے جیسے بنی اسرائیل پر آئے تھے، اور ہو بہو میری امت کے لوگ وہی کریں گے. حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل کے کسی انسان نے اپنی ماں سے اعلانیہ زنا بھی کیا ہوگا نا تو میری امت کا کوئی بدبخت یہ کام بھی کر گزرے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ فإن بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملہ. اور بنی اسرائیل کے لوگ 72 گروہوں کے اندر بٹ گئے تھے، اور میری امت کے لوگ وتفترق امتی على 73 ملہ. اور میری امت کے لوگ 73 گروہوں میں بٹیں گے. کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملت واحدہ، سوائے ایک ملت کے، ایک گروہ کے. صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ گروہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اور نبی کریم نے کیا فرمایا؟ 73 گروہ میں میری امت بٹے گی، ایک گروہ جنت میں جائے گا، وہ گروہ جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پر ہے. یعنی ہدایت کا رستہ صحابہ سے ہو کے گزرتا ہے. اور یہیں پر بس نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کو نمونہ قرار دیا. آج جن کے ایمان کے بارے میں شک کیا جاتا ہے نا، جن کے بارے میں بدبخت یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے قرآن کو بدل ڈالا تھا، اہل بیت کے جو فضائل تھے انہیں نکال دیا تھا، وہ بدبخت یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو نمونہ قرار دیا ہے قرآن مجید میں. اور یہ کیسا نمونہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بدل گیا؟ یہ کیسا نمونہ ہے کہ اللہ کو علم نہیں تھا کہ میں قرآن مجید میں ایسی کتاب میں جو کتاب قیامت تک رہنے والی ہے، اس کتاب کے اندر میں ایسے لوگوں کو نمونہ بنا رہا ہوں آنے والے لوگوں کے لیے جو بعد میں مرتد ہو جائیں گے؟ کہ اللہ کو علم نہیں تھا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. پھر اگر وہ ایمان لائے اس جیسی چیز پر جس پر تم صحابہ ایمان لائے، تحقیق پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، وگرنہ نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ.
اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ صحابہ کرام ایمان لے کے آئے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایمان کا معیار قرار دیا ہے، نمونہ بنایا ہے قرآن مجید میں۔ اور پھر صرف نمونہ بنا کے چھوڑ نہیں دیا، کہا اس نمونے کی پیروی کرنی ہے۔ یہ جو نمونہ ہے نا صحابہ کرام کا، اس نمونے کی پیروی کرنی ہے، اور جو نہیں کرے گا، جو صحابہ کرام کے راستے پہ نہیں چلے گا، اور میں ایسے بندے کو جہنم میں بھی داخل کروں گا اور اسے دنیا میں آزاد کر دوں گا، اپنی مرضی کا مالک رہے، جس طرف جانا چاہے جاتا رہے، لیکن قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ میں جہنم بناؤں گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو مخالفت کرے رسول کی اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے رستے کے علاوہ کی پیروی کرے، مومنوں کے رستے پہ نہ چلے۔ اس وقت مومن صرف صحابہ کرام تھے، کہ مومنوں کے رستے کے علاوہ کی پیروی کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے پھیرتے جائیں گے جس طرف وہ جائے گا، اور اسے ہم پھر جہنم میں پھینک دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام کے رستے کی پیروی نہ کرنے والے کو جہنمی قرار دیا ہے اللہ کے الحاکمین۔ صحابہ کرام کے رستے کی پیروی نہ کرنے والے کو اللہ جہنمی قرار دے رہے ہیں۔ تو سوچ لیں وہ لوگ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر اسلام کے حوالے سے تنقید کرتے ہیں اور مختلف باتیں کرتے ہیں، وہ سوچ لیں کہ جب وہ صحابہ کے رستے پہ نہیں ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومن صحابہ کرام کے رستے کے علاوہ رستے پر چل رہے ہیں، اللہ تو کہتا ہے کہ یہ رستہ جو ہے نا صحابہ کے رستے کے علاوہ والا، یہ سیدھا جاتا ہی جہنم میں ہے۔ وہ سوچ لیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، اس آیت مبارکہ کے اندر دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے رستے کی پیروی کا حکم دیا کہ صحابہ کے رستے کی پیروی کرو، اور یاد رکھو یہ وہی صحابہ کرام ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو اگلی نسل تک پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند ماہ پہلے کی بات ہے، تقریباً 9 ماہ یا اس سے زیادہ کچھ عرصہ، سال بھی پورا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً کم و بیش 1,44,000 صحابہ سے مخاطب ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب، خبردار جو یہاں موجود ہے میرے صحابہ، یہ جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک یہ دین پہنچا دے۔ اب دیکھو یہ دین، اس کے اصول ہیں کچھ، محدثین کہتے ہیں جو بندہ جھوٹا ہونا وہ حدیث بیان کرے تو اس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی، جو بندہ ذاتی زندگی میں جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کے رسول پر بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور اس محدث کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا جو 4 ماہ کا سفر کر کے ایک بندے کے پاس گیا جو اپنے گھوڑے کو دھوکہ دے رہا تھا خالی جھولی کے ساتھ، وہ محدث وہاں سے واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ جو بندہ گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ حدیث بیان کرنے میں مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس دین کو ہم تک پہنچانے میں محدثین نے اس قدر احتیاط سے کام لیا۔ کیا یہ دین اللہ کا الحاکمین ایسے لوگوں کے سپرد کر دینا تھا رسول کریم کے بعد جو لوگ معتبر تھے ہی نہیں، یا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سپرد کرنے والا تھا نبی کریم کے بعد جو بے حد عدل پسند اور انتہا درجے کے متقی، جھوٹ سے نفرت کرنے والے، امانت دار، دیانت دار تھے؟ اللہ کن کے سپرد کرنے والا تھا یہ دین؟ کیا جھوٹے لوگوں کے سپرد کرنے والا تھا؟ ایسے لوگوں کے سپرد کرنے والا تھا جو مرتد ہو رہے گے؟ رسول کریم نے ڈیوٹی لگائی ہے، میرے صحابہ اس دین کو جو یہاں لوگ موجود نہیں ہیں ان تک پہنچا دینا، اگلی نسلوں تک پہنچا دینا۔ صحابہ کرام نے اس فریضے کو سر انجام دیا۔ اگر صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہو نا تو وہ تنقید کا مطلب پتہ ہے کیا ہوگا کہ ان صحابہ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں نا وہ بھی معتبر نہیں رہی۔ جب وہ صحابہ اپنی زندگی کے اندر وہ گھپلے نعوذ باللہ جو آپ کہتے ہیں، حق مار سکتے ہیں، جھوٹ سے کام لے سکتے ہیں، غلط بیانی کر سکتے ہیں اور لوگوں پر ظلم کر سکتے ہیں اور طرح طرح کے جو الزامات لگائے جاتے ہیں، اگر وہ سارے سچے مان لیے جائیں تو پھر وہ تو حدیث کے معاملے پر میں بھی ظلم کر سکتے ہیں۔ پھر تو یہ حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں یہ معتبر نہیں رہیں گی۔ نبی کریم نے ڈیوٹی دے کر امت کو یہ بات سمجھا دی کہ میرا ادنا جو سب سے آخر میں ایمان لانے والا صحابی ہے یا سب سے پہلا ایمان لانے والے صحابی، سارے صحابہ یہاں پہ موجود ہیں،
حجۃ الوداع کے موقع پر میں سارے صحابہ کو مخاطب کر کے یہ ڈیوٹی دے رہا ہوں، جس کا مقصد یہ ہے کہ میرے نزدیک ابو بکر بھی عادل ہے اور میرے نزدیک وہ صحابی بھی عادل ہے جو آج مسلمان ہوا ہے۔ میرے نزدیک ابو بکر بھی عادل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ صحابی بھی، کیونکہ میں ڈیوٹی سب کو دے رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ حدیثیں پہنچانے کی ڈیوٹی صرف ابو بکر اور عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یا عشرہ مبشرہ کی ہے، یا 3000 لوگوں کی ہے، یا بدر میں شریک ہونے والے 313 کی ہے، یا بیعت رضوان میں شامل ہونے والے 1400 صحابہ کی ہے، یا تبوک میں جانے والے 10,000 صحابہ کی ہے۔ نہیں، 1,44,000 میرے صحابہ، یہ سب کے سب عادل ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ میری دی ہوئی ڈیوٹی میں خیانت کرے اور حدیث صحیح طرح نہ پہنچائے۔ یہ عادل لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عادل سمجھتے ہوئے انہیں دین اگلی نسل تک پہنچانے کی ذمہ داری دی۔ اس لیے محترم بھائیو، صحابہ پر اعتراض بڑا دور جاتا ہے، بڑی دور کی بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امت کے اندر ایسے ناخلف بھی پیدا ہوئے جنہوں نے حدیثوں کو کیوں ٹکرایا، کہا جی یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث اس لیے قبول نہیں کی جائے گی کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں تھی، ان کو اتنی فقاہت نہیں تھی۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہم نہیں مانتے۔ کس وجہ سے جی؟ جنہوں نے اتنی سمجھ نہیں تھی، فقاہت نہیں تھی انہیں، اس لیے یہ حدیث نہیں مانی جائے گی۔ صحابہ پر اعتراض کا جو مقصد ہے نا، وہ در حقیقت رسول اللہ کی حدیث کو نہ ماننا۔ جب صحابہ پر اعتراض آئے گا تب کسی نہ کسی حدیث کو آپ ٹھکرائیں گے، ٹھکرائے بغیر حدیث کو صحابہ پر اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ محترم بھائیوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے یہ ابتدائی بات تھی کہ اللہ نے ان کو مومن قرار دیا، ان کو خود چنا، ان کے دلوں میں ایمان کو خود لکھا، ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کیا، ان کی خود آزمائش کی، آزمائش کے بعد اللہ نے ان کو ہدایت یافتہ قرار دیا، ہدایت یافتہ قرار دینے کے بعد ان کو نمونہ امت کے لیے بنایا، بنانے کے بعد کہا ان کی پیروی کرو، پیروی کرنے کے بعد نبی کریم نے دین کو ان کے سپرد کیا، کہا دین اگلی نسل تک پہنچا دو۔ یہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین۔ اور صرف یہی بات ختم نہیں ہوتی، یہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جو آیت میں نے پہلے پڑھی ہے، اللہ نے ان کو یہ سٹیٹس بھی دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب دیکھو نا، دنیا کے اندر بندہ کسی سے راضی ہو جائے نا تو وہ رضامندی مستقل حیثیت کی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں راضی ہونے والے کو پتہ نہیں ہے کہ آئندہ یہ بندہ کیا کرے گا، کیونکہ ہم غائب نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے جس سے آپ آج راضی ہیں، سال بعد آپ اسی سے ناراض ہو جائیں، وہ ایسا عمل کر بیٹھے، آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر بیٹھے۔ اللہ نے یہ سٹیٹس صحابہ کو دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اپنے رب سے راضی اور رب ان سے راضی۔ اب یہ سٹیٹس دینے والا کون ہے؟ جس کو پتہ ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، آئندہ کا نہیں، قیامت تک کیا ہونے والا ہے، جس کو پتہ ہے وہ رب سٹیٹس صحابہ کو کیا دے رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ یارو، جس سے رب راضی ہو جائے، اگر ہم اس سے رب راضی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ رب کے یار ہیں، رب کے دوست ہیں، اور اگر رب کے دوستوں سے جن سے رب راضی ہو چکا ہے ہم ان سے ناراض ہو جائیں، ہم ناراضگی کا اظہار کریں، ہم بغض ظاہر کریں، ہم کینہ ظاہر کریں، تو کیا کینہ یہ رب کے خلاف نہیں ہے؟ یہ ناراضگی رب سے ناراضگی نہیں ہے؟ تو کیا آپ کی ناراضگی کی رب کو کوئی پرواہ ہے؟ رب کو تو پرواہ نہیں ہے آپ کی ناراضگی کی۔ صحابہ سے ناراض ہونے کا مطلب رب سے ناراضگی ہے، کیونکہ رب نے یہ سٹیٹس قرآن میں ان کو ایک مقام پر نہیں، کئی ایک مقامات پر دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے، رب ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اور یہ بہت بڑا سٹیٹس ہے، مجھ سمیت آپ میں سے کسی کو بھی صحابہ کے بعد، صحابہ کرام کے بعد یہ سٹیٹس امت میں سے کسی بھی پیر ولی کو حاصل نہیں، وہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کیوں نہ ہو، کسی بڑے سے بڑے پہنچے ولی کو جسے آپ بہت بڑی حیثیت دیتے ہیں اور شخصیت سمجھتے ہیں اور بہت بڑا اسے سمجھتے ہیں، اسے یہ سٹیٹس حاصل نہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ اسے راضی ہو چکا۔ ہاں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ امید ہے، یقین نہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں یقین ہے، امید نہیں، یقین ہے کہ رب ان سے راضی ہو چکا ہے۔ فرق سمجھیے کہ ولیوں کے بارے میں جو بات میں آئے، ہمیں امید ہے کہ رب ان سے راضی ہے، یقین نہیں 100%، کیونکہ ان کا خاتمہ کس حالت میں ہوا ہمیں علم نہیں، رب کو علم ہے۔ لیکن صحابہ کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ صحابہ کرام سے رب راضی ہو چکا۔
اس لیے جس سے رب راضی ہو چکا ہو نا، اس سے دوستی ہی اچھی بات ہے، اس سے دشمنی آپ کے فائدے میں نہیں ہے۔ اور پھر یہ صحابہ کرام وہ گروہ ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں کہا یہ میرا گروہ ہے، میری جماعت ہے۔ آج کل ہم نا سیاسی جماعتیں ہیں تو ہم اپنی جماعتوں کا بڑا فخر سے بتاتے ہیں کہ میری جماعت پی ٹی آئی ہے، میری جماعت نون لیگ ہے جی، اور مذہبی فرقوں میں میں بھی اہل حدیث ہوں، میں بھی اہل سنت والجماعت میں ہوں۔ صحابہ کرام کون ہیں؟ اللہ کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ نہ سنی نہ وہابی، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ صحابہ کا پوری آیت میں تذکرہ ہے، اور آخر میں فرمایا یہ اللہ کا گروہ ہے، اور بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام کو اپنی جماعت قرار دیا ہے۔ دیکھو نا، اب سیاسی جماعتوں کی بات کریں یا مذہبی جماعتوں کی، اہل حدیث کسی عالم پر بات ہو تو سارے اہل حدیثوں کو درد ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور وہ دفاع کرتے ہیں کہ نہیں کہ بھائی ہماری جماعت کے بندے پر اس نے بات کی ہے؟ تو جب رب کی جماعت پر بات کرو گے تو کیا رب غصہ نہیں ہوگا؟ دنیا کے اندر تم اپنی جماعتوں کے رہنماؤں کی باتیں ان کے خلاف کی جانے والی برداشت نہیں کرتے، تو کیا رب اپنے گروہ کے بارے میں کی جانے والی باتیں برداشت کر جائے گا اور کچھ نہیں کہے گا، ناراضگی کا اظہار نہیں کرے گا، آپ پر راضی رہے گا؟ اللہ کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ صحابہ میرا گروہ ہے، میری جماعت ہے۔ اور یاد رکھو سب سے اچھا دفاع اور سب سے بڑا محافظ میرا رب ہے، میرا رب ہے سب سے اچھا دفاع کرنے والا۔ اور رب نے پھر قرآن مجید میں صحابہ کرام کا دفاع کیا بھی ہے۔ محترم بھائیو، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کیسی عظیم ہستیاں ہیں، چند ایک احادیث سے اس کا اندازہ لگائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس بخیر، اللہ کے رسول لوگوں میں بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا قرنی، میرے زمانے کے لوگ، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے۔ یعنی سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے صحابہ کرام ہیں، پھر جو صحابہ کو دیکھنے والے ہیں، پھر جو صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھنے والے ہیں، یہ تین طرح کے لوگ بہترین لوگ ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کی، اور میں ایسے بندے کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، طوبی لمن رآنی، جس نے مجھ کو دیکھا ہے، ایسے بندے کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے۔ فرمایا پھر طوبی لمن رآ من رآنی، جس نے میرے صحابی کو دیکھا ہے اس کے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس نے میرے صحابی کا دیدار کیا ہو۔ اور صحابہ کرام کی موجودگی، رسول کریم نے فرمایا کہ صحابی کی موجودگی یہ لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہے، لوگوں کے لیے میدان جنگ میں فتح کا ذریعہ ہے، اور لوگوں کے لیے فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے صحابہ کی موجودگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سنیے، آپ نے فرمایا لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، جب تک وہ لوگ تم میں موجود رہیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا اور میرے ساتھی بنے، میرے صحابہ، تب تک تم لوگ خیر پر رہو گے۔ جب تک تمہارے اندر وہ لوگ موجود رہیں گے نا جنہوں نے مجھے دیکھا اور میرے ساتھی صحابہ بنے، تب تک تم لوگوں میں خیر رہے گی۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک ایسا وقت آئے گا، یغزو فئام الناس، لوگوں کا ایک گروہ جہاد کرے گا، فیقال، ان لوگوں سے کہا جائے گا فیکم من رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس لشکر میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس نے رسول کریم کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو جواب دیا جائے گا ہاں موجود ہے۔ کہا اچھا، فیفتح لہم، اس صحابی کی موجودگی کی وجہ سے اس لشکر کو اللہ فتح دے دے، صحابی کی موجودگی کی وجہ سے اللہ فتح نصیب کر دے۔ اور صرف صحابی کی موجودگی نہیں، فرمایا جس نے میرے صحابی کو دیکھا، صحابی کو دیکھنا اتنا بابرکت ہے، فرمایا جب تک میرے صحابی کو دیکھنے والا زمانے میں موجود رہے گا، واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآ من رآنی، اللہ کی قسم جب تک وہ لوگ اس دنیا میں موجود ہیں نا جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا ہے، تم لوگوں میں خیر رہے گی۔ اور پھر فرمایا کہ لوگ جہاد پر جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا فیکم من رآ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہے؟ تو جواب میں کہا جائے گا ہاں موجود ہے ایک بندہ جس نے صحابی رسول کو دیکھا ہے۔ اللہ اس بندے کی موجودگی کی وجہ سے اس لشکر کو فتح سے ہمکنار کر دے گا۔ یہ صحابہ کی برکات ہے، صحابہ کی موجودگی خیر کا باعث ہے، صحابہ کو دیکھنے والے کی موجودگی بھی خیر کا باعث ہے، صحابہ کی موجودگی فتح کی علامت ہے، صحابہ کو دیکھنے والے کی موجودگی بھی فتح کی علامت ہے۔
وہ صحابہ کہ جن کی موجودگی سے رب باطل کو شکست سے دوچار کر دے، فتح حاصل نہ ہونے دے۔ یاد رکھو اس دور میں بھی جن دلوں میں صحابہ کا تذکرہ موجود ہے، صحابہ کی محبت موجود ہے، باطل ان پر بھی کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ جیسے اس دور میں صحابی کی موجودگی لشکر میں تو مقابل قوتیں کبھی غالب نہیں آ سکتی تھی، اس دور کے اندر جن دلوں کے اندر صحابہ کی عظمت محبت موجود ہے نا، ان پر غالب قوتیں عقیدے پر برتری حاصل نہیں کر سکتی کہ غالب قوتیں آئیں اور اپنا عقیدہ ان کے ذہنوں میں بٹھا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بھٹکتے ہیں نا، یہ عقیدے کے کمزور لوگ، یہ وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں صحابہ کی محبت صحیح معنوں میں نہیں ہوتی، وہ لوگ بھٹکتے ہیں۔ پھر وہی وہ ایک جہنم کا بندہ ہے، پھر اس کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ جس کا جب کام نہیں چلا تو اس نے صحابہ کو وہ ہدف تنقید بنا لیا۔ جب سے دیکھا کہ میری دکان نہیں چل رہی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کو لے کے آتے ہیں میدان میں، ان پر تنقید کے تیر چلاتے ہیں، تو اس کی دکان چل پڑی۔ اس کے پیروکار کون ہیں؟ جن کے دلوں میں ذہنوں میں صحابہ کرام کی محبت صحیح معنوں میں موجود نہیں ہے، اور جن کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے معیار اللہ نے صحابہ کو مقرر کیا۔ اگر یہ ذہنوں میں موجود ہو، عقیدہ یہ ہو کہ رب نے ہمارے لیے معیار صحابہ بنائے ہیں، تو کیا پھر وہ صحابہ پر تنقید کے تیر چلائیں گے اور یہ کہیں گے کہ میں اس دور میں ہوتا تو میں امیر معاویہ کے خلاف تلوار نکال لیتا؟ کہ اس طرح کی باتیں کریں گے؟ اللہ کی قسم ویسی ہمت کبھی نہیں کریں گے۔ محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ نبی کریم نے فرمایا اکریموا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کی عزت کرو، فإنہم خیارکم، وہ تم میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ آپ نے حکم دیا اے میری امتی، میرے صحابہ کی عزت کرنی ہے تم نے، یہ رسول کریم کا حکم ہے۔ اب جو عزت نہ کرے، کہ بس میں تو فقط صحابی سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی میرے دل میں نہیں ہے اس کے بارے میں، اس دور میں ہوتا تلوار نکال لیتا، کیا وہ رسول کریم کے اس فرمان کی مخالفت نہیں کر رہا؟ رسول کریم تو کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اکریموا اصحابی، اور اس کی سند بھی صحیح ہے، امام البانی نے صحیح کہا ہے کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، حکم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کے بارے میں بات چیت چل پڑے نا، تنقید والی کوئی منفی باتیں ہونے لگیں، فامسکوا، تم اپنی زبانوں کو روک لو، ٹھہر جاؤ، زبان درازیاں نہ کرو میرے صحابہ پر۔ آپ نے حکم دیا اذا ذکر اصحابی، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے، فامسکوا، تمہارا حق ہی نہیں ہے تم صحابہ پر باتیں کرو، تمہیں اختیار ہی نہیں ہے، امام الانبیاء نے تمہیں یہ اختیار دیا ہی نہیں ہے، اللہ نے اپنی نبی کی زبان سے تم سے یہ اختیار لے لیا ہے، تمہارا حق نہیں کہ صحابہ کے بارے میں گفتگو تم کرو۔ منفی گفتگو کا اختیار امت کو دیا ہی نہیں اللہ نے۔ اب جو یہ کرے گا رسول کریم کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ رسول کریم نے فرمایا فامسکوا، اپنی زبانوں کو روک لو، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو اپنی زبانوں کو روک لو، اس کے اندر زیادہ غور و خوض اور تنقید کے تیر نہ چلاؤ۔ اس لیے امت کے علماء کا یہ موقف ہے کہ صحابہ کے جو آپس کے معاملات تھے اور جو جھگڑے ہوئے ہیں، ان معاملات میں مسلمانوں کو اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے، کیونکہ رسول کریم کا حکم ہے کہ فامسکوا، اپنی زبانوں کو روک لو، اور صحابہ کے بارے میں صرف خیر کی بات کی جائے گی اور ان کے خلاف بغض اور نفرت والی بات نہیں کی جائے گی۔ اور اس بات پر اہل سنہ والجماعہ کے تمام علماء کا اتفاق ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا۔ تو یہ رسول کریم کا یہ فرمان ہے، اور جو بندہ صحابہ کے بارے میں تنقید کرتا ہے نا، وہ ساتھ یہ بھی سوچ لے میں اپنے نبی کی نافرمانی بھی کر رہا ہوں۔ صحابہ پر تنقید کرتے ہوئے آج حالات پتہ کیا ہو گئے ہیں؟ کچھ لوگ اتنی حقارت سے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں جیسے وہ خود صحابہ سے اچھے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ایسے انداز میں کیا جاتا ہے جیسے وہ بندہ جو بیعت کر رہا ہے، جو نماز بھی نہیں پڑھتا، اگر نماز پڑھتا ہے تو دھیان نماز میں نہیں ہوتا، جس کے اپنے اعمال صحیح نہیں ہے، وہ ایسے تذکرہ کرتا ہے جیسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ بڑے حقیر انسان تھے اور میں ان سے بہتر ہوں۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رسول کریم نے مومنوں کا ماموں کہا ہے، جن کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، جن کے بارے میں رسول کریم کی دعائیں۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، نبی کریم کا یہ فرمان ہر وقت ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، اذا ذکر اصحابی فامسکوا،
جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے اپنی زبانوں کو روک لو. اور جب منافقین نے صحابہ پر باتیں کی ہیں نا، اللہ نے اس دور میں وحی نازل کر کے صحابہ کا دفاع کیا. ہم پر بھی یہ لازم ہے جب صحابہ کے بارے میں کوئی بد زبانی کرے، ہم پر لازم ہے ہم دفاع کریں صحابہ کرام. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان لے کے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کے آئے. منافقین نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لے آئے؟ کہا الا انہم هم السفہاء، خبردار یہ صحابہ نہیں، تم لوگ بے وقوف ہو، یہی بے وقوف ہے لیکن انہیں علم نہیں ہے اس بات کا، وہ جانتے نہیں ہیں. قبلہ تبدیل ہوا نا، منافقین باتیں کرنے لگے، یہود بھی باتیں کرنے لگے کہ یہ کیا پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، اب قبلہ تبدیل کر لیا اور مذاق اڑانے لگے. اللہ نے قرآن نازل کیا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ، ان قریب بے وقوف کہیں گے لوگوں میں سے. اللہ نے انہیں بے وقوف کہا اور دفاع کیا صحابہ کرام کا. جنگ تبوک کا موقع ہے، صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے کہا چندہ دو جہاد کے لیے. اب امیر صحابہ وافر مقدار میں پیسے لے کے آئے تو منافقین کہتے تھے یہ دکھاوا کرنے کے لیے لے کے آ رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے. اور جو کمزور صحابہ تھے وہ مزدوری کر کے چندہ لے کے آتے تھے تو کہتے تھے تمہارے ایک ساتھ 2 کلو کے رب کو کیا ضرورت ہے. تو اللہ نے قرآن سورۃ توبہ میں یہ آیت اتاری کہ وہ لوگ جو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں، یہ منافق ان کو تانے دیتے ہیں اور ان صحابہ کرام کو جو محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے صدقہ کرتے ہیں یہ ان سے مذاق کرتے ہیں. ساخر اللہ منہم ولہم عذاب الیم، اللہ بھی ان منافقوں سے مذاق کرتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا. اللہ دفاع کرتا ہے صحابہ کا قرآن مجید میں. جب منافقین صحابہ کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں اللہ قرآن اتارتا ہے نہیں میرے صحابہ وہ شخصیات نہیں ہے کہ جن کے بارے میں زبان دراز کی رہے، اللہ دفاع کرتا ہے. اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ کہے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کیا کرو. سب کا معنی ہوتا ہے برا بھلا کہنا، وہ گالی ہو یا گالی سے چھوٹا لفظ ہو، برا بھلا کہنا جس کو ہم اچھے الفاظ نہیں کہہ سکتے. فرمایا میرے صحابہ کو برے بھلے الفاظ میں مت یاد کرو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احده ولا نصیفا، تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دینا اللہ کی راہ میں، وہ میرے صحابی کا آدھا کلو یا آدھا کلو سے بھی پاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے کبھی نہیں پہنچ سکتا. سونے کا پہاڑ احد کا بن جائے تم اللہ کی راہ میں وہ سارا خرچ کر دو، تمہارا اجر اتنا نہیں جتنا میرے صحابی کا آدھا کلو رب کی راہ میں خرچ کیا ہوا نا اس کا ہے. اتنا مقام ہے صحابہ کا. فرمایا من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اس پر. محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الفتح کے اندر نا بڑے واضح الفاظ میں یہ بات بیان کی ہے کہ وہ لوگ صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں جو کافر ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں سورۃ الفتح کے اندر یہ بات واضح کی ہے کہ میرے صحابہ سے بغض اور کینہ رکھنے والے لوگ کافر ہیں. ان کا یہ شیوا کافروں کا ہے. وہ آیت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. اللہ نے کہا میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ کی تو انجیل کے اندر بھی مثالیں بیان ہوئی ہیں، وصف بیان ہوئے. انجیل کے اندر وصف کیا ہے؟ میرے نبی کے صحابہ کا وصف انجیل میں میرے رب نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ ایک کھیتی کی مانند ہے جو ایک دانے سے شروع ہوتی ہے، دانے سے نکلتی ہے تو کچھ مضبوط ہوتی ہے، پھر وہ ڈالی وہ تنا موٹا ہوتا ہے، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو کسان تو وہ تنا خوش کرتا ہے. اور اللہ کہتا ہے اس سے مراد یہ کہ میرے نبی کے صحابہ پہلے تھوڑے ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھتی رہے گی اور وہ غلبہ حاصل کر لیں گے. اور جب وہ غلبہ حاصل کر لیں گے نا ان کا یہ سارا پروسیس تھوڑے سے زیادہ کی طرف ان کا جو بڑھنا ہے لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کے ساتھ اللہ کافروں کو غصے میں مبتلا کرے. کافر غصہ کھاتے ہیں صحابہ کرام سے، یہ کافروں کا وصف ہے. اور یاد رکھو آج کے دور میں بھی جو صحابہ کرام کے بارے میں برے الفاظ اور برا بھلا کہتا ہے نا اس کے عقائد کا جائزہ لو.
وہ کچھ قرآن کا منکر ہوگا، کچھ حدیث کا منکر ہوگا، اور گہرائی میں جا کر آپ اس کا عقیدہ پڑھو گے نا تو وہ کافروں کے زیادہ نزدیک ہوگا بنسبت مسلمانوں کے۔ آج بھی دیکھ لو، جن لوگوں نے صحابہ کو مرتد کہا وہ قرآن کے منکر ہیں، کہتے ہیں جی ایک امام آئے گا جو ایک غار میں چھپا ہوا ہے، اصل قرآن اس کے پاس ہے، وہ قرآن کے منکر ہے۔ اور یہ ہماری جو حدیثیں نا بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، ترمذی، نہیں مانتے ان کو۔ اللہ کہتا ہے یہ صحابہ سے بغض رکھنے والے کافر ہیں، اور جو کافر ہوتا ہے وہ قرآن کو نہیں مانتا ہے۔ اور یہ شیوہ ہمیشہ کافروں کا ہی رہا ہے، صحابہ سے غصہ کرنا، صحابہ کو برا بھلا کہنا۔ محترم بھائیوں، صحابہ کرام پر آپ جتنے بھی تنقید کر لیں، اللہ نے ان کو یہ اعزاز قرآن میں دے دیا ہے۔ فرمایا صحابہ کے 3 طبقے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ کہ میرے نبی کے صحابہ کے 3 درجے ہیں، تو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا مہاجرین، پھر وہ انصار جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جنہوں نے پھر اس کے بعد فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ فرمایا یہ تمام صحابہ، اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، میں نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، آپ ان کو اچھا کہیں یا برا کہیں، اللہ کہتا ہے ہمیشہ ان میں رہیں گے، میں نے جنتوں کا وعدہ ان سے کر رکھا ہے۔ آپ کی تنقید سے صحابہ کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کے ایمان کو ضرور فرق پڑے گا۔ صحابہ پر تنقید کرتے ہوئے اپنے ایمان کی فکر ضرور کیجیے۔ وما علیہ الا البلاغ۔